السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پاس رمضان سیریز کی 7ویں صورت ہے جو کہ ہے سورۃ الانشقاق۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں انشقاق کا معنی، یعنی کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی۔ انشقاق کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ الانشقاق ہے۔ آگے اس کی فضیلت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے۔ سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار ان کی مکمل تفسیر ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ الانشقاق۔ اس سورت کے کچھ مرکزی مضامین اور کچھ خلاصہ تفسیر کا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، یعنی کہ اس میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے، زمین کے ہموار کیے جانے اور زمین کے خالی ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین ہموار ہو جائے گی، یعنی کہ سارے پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور زمین کے خالی یعنی کہ سارے انسان ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں مشقتیں اٹھاتا ہوا بالآخر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، یعنی کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں دنیا اور دین کو جو لوگ صحیح سے جو ہے مینیج کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرشار ہوں گے، اور جو صرف دنیا کو لے کے چل رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ قیامت کے دن انسان کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کے اعمال لمحے ہیں وہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور جو لوگ برے ہوں گے ان کے اعمال لمحے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے خوب واقف ہے، یعنی کہ کفر کرنے والے جو ہیں اور جو حق پر چلنے والے ہیں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں، ان کے دلوں کو، ان کی نیتوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ جو حق پہ چلنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرشار کریں گے، جنت میں جگہ دیں گے، اور جو برے راستے پر چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب لیں گے اور ان کو اس پر پکڑ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں سورت کی طرف۔ سورت ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس پر لازم ہے، یعنی کہ آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے کہ تم پھٹ جاؤ تو اللہ کے حکم پر پھٹ جائے گا، اور وہ اللہ ہی کے حکم کا پابند ہے بے شک۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی کہ زمین کی ہر چیز کو ہموار کر دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی کہ زمین کے اندر جتنے مردے دفن ہیں، جو چیزیں ہیں وہ سب ان کو باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گی اور یہی اس پر لازم ہے، یعنی کہ ذکر ہے یہاں پہ کہ آسمان اپنے رب کا حکم مان لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہی حکم پر وہ مامور ہے، اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مان لے گی، بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی مامور ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے تک، خوب محنت کرتے ہوئے پھر تو اس سے ملنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے اپنے اعمال پر خوب محنت کرو، اچھے اعمال کرو، نیک اخلاق رکھو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرو، اس معاملے میں خوب محنت کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِإِیمَانِهِ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، جنہوں نے دنیا کو نہیں بلکہ دین کو آگے رکھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کیا ہوگا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، یعنی کہ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے جائیں گے ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبْ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی واپس آئے گا، یعنی کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے جو اس کے گھر والے اپنے ہیں ان کی طرف وہ بالکل ہنسی خوشی آئے گا، یعنی کہ اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لے کر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی کہ وہ لوگ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جن لوگوں نے صرف دنیا کو آگے رکھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا اور وہ کافر ہوئے، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو عنقریب وہ موت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِیرًا، اور وہ
بڑھتی آگ میں جلسے گا، استغفر اللہ۔ اب ان کا عذاب بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ بڑھتی ہوئی آگ میں جلسائیں گی۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں خوش تھا، یعنی کہ بے شک وہ دنیا میں صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش تھا اور صرف دنیا میں ہی مگن تھا۔ اِنَّا ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ، بے شک اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کی طرف واپس نہیں جائے گا، یعنی کہ جو برے اعمال کرتا ہے یقیناً اس کا اللہ تعالیٰ پہ اور قیامت کے دن پر اعتبار نہیں ہے کہ اس کو مرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا ہے۔ بَلَّا إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهَا بَصِيرًا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا۔ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو بخوبی جانتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَاقِ، تو مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی اور رات کی، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَاقَ، اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے، یعنی کہ رات کی اور ان چیزوں کو، جیسے ہر چیز جو ہے رات کو ہر کام رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیند جیسی نعمت سے نوازا ہے جس سے وہ اپنی تھکن اتار سکتا ہے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لِتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَن طَابِقٍ، تم ایک حالت سے دوسری حالت پر ضرور پہنچو گے، یعنی کہ زندہ حالت سے مردہ حالت میں ضرور پہنچو گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہاں پہ کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہیں گمراہی نے اس طرح سے گھیرا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یعنی کہ یہاں پہ آیت سجدہ ہے، یہاں پہ سجدہ کر لیں، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں اور سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں کہ یہ بات سچ ہی نہیں ہے، قیامت آئے گی نہیں، ہم لوگوں نے مرنا ہی نہیں ہے، ہم لوگوں نے اللہ کے پاس دوبارہ حاضر ہی نہیں ہونا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو دلوں میں چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ فَبَشِّرُوهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے، یعنی کہ آپ انہیں دردناک عذاب جو ہے اس کی خوشخبری دیجیے۔ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہاں پہ قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، زمین ہموار ہو جائے گی، پھر اعمال ناموں کی باری آئے گی، انسانوں کے حساب کتاب کھولے جائیں گے۔ جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے، اچھے اعمال کیے ہوں گے انہوں نے۔ جنہیں بائیں ہاتھ میں ملے گا انہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں کہ وہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو صحیح مانا، وہ انہوں نے نیک عمل کیا اور ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی کہ جنت ہے۔